السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وعلی ازواج محمد وعلی اہل بیت محمد وعلی امت محمد الی یوم الدین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ القمر میں کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے ہم نے آسان کر دیا۔ اب تم میں سے ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یعنی اللہ کریم نے اپنی حجت تمام کر دی، نبی علیہ السلام کو اپنا آخری رسول بنا کر ان پر قرآن نازل کیا، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود لیا۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس ذکر، اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایسی یعنی قرآن ایسا کلام ہے جو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں کی طرف بھی جب اسے سنوایا، یعنی نبی علیہ السلام وادی عکاظ میں جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا، اور نبی علیہ السلام سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے میری طرف وحی کی کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا، اور سن کر کہتے ہیں کہ آج ہم نے عجیب کلام سنا، عجیب قرآن سنا، جسے کہتے ہیں نا امیزنگ قرآن سنا، اور اسی وقت کہتے ہیں یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے اور ہم اسی وقت اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے کچھ آیات قرآن کی سنی اسی وقت انہوں نے شرک سے توبہ کر لی، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس قرآن پر ایمان لا کر انہوں نے آگے تبلیغ شروع کر دی، اور سب سے بڑی انہوں نے بات کی کہ آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے الحمدللہ۔ تو یہ ایسا قرآن ہے جو جنہوں نے سنا تو اسی وقت ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ سمجھ کے۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے، اپنے ساتھ منسلک رہنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا انشاءاللہ۔ اور قیامت تو بعد میں آئے گی نا، سب سے پہلے، بلکہ ویسے بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا انشاءاللہ۔ وہ کیسے؟ کہ قبر کے 3 مشہور سوال، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اور چوتھا سوال فرشتہ پوچھے گا وما یدری کا، 3 سوالوں کے جواب تو کس طرح دے سکا؟ تو وہ مومن بندہ کہے گا، اللہ کرے آپ سارے ان میں شامل ہوں، تو وہ مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی، سمجھ کے بغیر سمجھ کے؟ سمجھ کے۔ وآمنت بہ وصدقت، میں نے اس کو سچ جانا، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ جانا، اس لیے جواب دے سکا۔ اور دوسری طرف منافق، فاجر، کافر، گناہگار بندہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، میرا دین کیا تھا، میرے پیغمبر کون تھے۔ تو جب اس سے پوچھے گا فرشتہ کہ تو سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے سکا، تو پھر وہ کہے گا کہ میں لائی لاگ تھا،
جو کچھ بندے کہتے تھے وہی میں خود اپنی سوچ میں نے نہیں کی. دنیا کے معاملے میں بڑا کلیور بڑا شاطر تھا, لیکن دین کے معاملے میں جس طرح کہتے ہیں وہ اللہ میاں دی گاں یا نہیں رہی, کو نہیں پتا. تو دین کے معاملے میں صرف گاں ہی بن کے رہی ہوں. لوگ جو کچھ کہتے تھے وہی کچھ میں کرتا. پھر فرشتہ کہے گا اٹھ سیدھا ہو جا ذرا. تو نبی علیہ السلام کا فرمان کہ القرآن حجت لک او علیک, قرآن قیامت والے دن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. اگر آپ نے اس کو پڑھا, اس کو سمجھا, اس پر ایمان لے کر آئے, اس کی آگے بھی ترویج کی اور اس پر عمل کیا تو یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا انشاءاللہ. اور اگر یہ سارے کام نہ کیے تو پھر خلاف گواہی دے گا. اسی لیے سورہ فرقان کی وہ آیت یاد کر لیں, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. قیامت والے دن اللہ کے رسول اللہ کے حضور شکایت کریں گے, یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, ہن ذرا مک لو انہاں تے جنت لے جاؤ. قرآن خلاف ہو جائے, اللہ کے رسول خلاف ہو جائیں, پھر کو کسر باقی بچتی ہے جناب بندے کی جنت میں جانے کی. تو اس لیے یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے یعنی جنوں نے بھی کہا کہ یہدی الی الرشد, یہ ہمیں سیدھا رستہ دکھاتی ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان جس کی وجہ سے یہ کلاس سجائی جاتی ہے, الحمدللہ بلغوا انی ولو آیا, میرے بھی آپ پر میرے ریفرنس سے میری طرف سے پہنچا دو آگے, چاہے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہیں آتی. اس لیے آپ میں جتنی کمپیٹنسی ہے, جتنی صلاحیت ہے, یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کتنی بندے کو میں نے صلاحیت دی ہے. اے نہ بندہ آکھے یار میرے تو اتنی آمدنی کو نہیں, میرے کو ٹائم کو نہیں, مصروفیت ہی اتنی ہے, میں سیکھ نہ سکتا. تو وہ اللہ کریم کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کتنی آپ میں صلاحیت ہے. جس میں جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے قرآن سیکھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں. کیوں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ڈاکٹر بننا سب پر فرض ہے, انجینئر بننا, وکیل بننا, سائنٹسٹ بننا اچھی چیز ہے, ڈینائی نہیں ہے ان علوم کا, لیکن فرض جو اللہ کے رسول نے کر دیا وہ دین کا علم حاصل کرنا. اور دین کا علم حاصل کرنے کا سورس, ماخذ, اوریجن کون سی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن. الحمدللہ. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ایک آیت کو غور سے سمجھ کر پڑھتا ہے اس بندے سے زیادہ بہتر ہے جو 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضلی ادناکم, عالم کی فضیلت عابد کے اوپر اس طرح ہے جس طرح اللہ کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا بندے کے اوپر ہے. یعنی ادنا بندہ ہے نا تم میں سے, اس پر جس طرح نبی علیہ السلام کی فضیلت ہے اس طرح فضیلت ہے عالم کی عابد کے اوپر. تو اس لیے عالم بندہ بنتا ہی تب ہے جب اسے قرآن کا علم آ جائے. الحمدللہ. اور عالم کی بھی کوئی حد نہیں ہے کہ فلاں نے جی درس نظامی کیا ہے وہی عالم ہے. جس بندے کو جتنا علم ہے نا اس حساب سے وہ عالم ہے. الحمدللہ. تو اس سے اس کی پوچھ ہوگی. جس طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا قیامت والے دن ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. سب سے پہلے عمر کس کام میں گزاری, پھر عمر کا گولڈن پیریڈ جوانی کس کام میں گزاری, پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اور اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا. تو ہر بندے کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام لگا گئے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم 28 پارے کی اگلی سورت الحشر وہ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ. تو اب آپ نے قرآن کے فضائل سن لیے, اب غور سے اس سورت کو سنیں. تو ایک آیت کو بھی سمجھنا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی سورت ہے سورت الحشر. تو حشر کا معنی اکٹھ ہونا, اکٹھے ہونا. جس طرح قیامت کے دن کو بھی کہا جاتا ہے یوم الحشر, قیامت کے دن کو سارے اکٹھے ہوں گے. اسی طرح حشرات الارض آپ نے نام سنا ہوگا, کیڑے مکوڑوں کا. تو قیامت والے دن بھی ہماری جو اوقات ہے نا وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہی ہوگی. اللہ معاف کرے اگر ہم نیک نہ ہوئے, اور اگر ٹھیک ہوئے تو پھر اللہ تعالی ہمیں فضیلت بخشیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کی اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو
زمین میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے, اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, سوائے انسانوں کے. یعنی انسانوں کے سوا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم میری تعریف نہیں نہ کرتے, انصار اللہ نہیں بنتے, میرے دین کی طرف نہیں آتے, میرے قرآن کی طرف نہیں آتے, میری تعریف نہیں کرتے, تو مجھے تمہاری تعریف کی کوئی محتاجی نہیں ہے. زمین و آسمان میں ہر چیز میری تسبیح تعریف کر رہی ہے الحمدللہ. اور اگر تم کرو گے تو قیامت والے دن اس کا اجر پا لو گے. کیوں کہ جن اور انسان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ول پاور دی ہوئی ہے کہ خود اپنی مرضی سے اگر یہ سب کچھ کرو گے تو قیامت والے دن بخشے جاؤ گے, اور اگر نہیں کرو گے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا. دنیا میں نے تمہیں ڈیل دی ہوئی ہے, لیکن آخر کار مواخذہ میں تمہارا قیامت والے دن کروں گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات, ہر اس چیز نے اللہ کی تسبیح بیان کی جو آسمانوں میں ہے. تو آسمانوں میں کیا چیزیں ہیں؟ فرشتے ہیں. تو فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اور بھی کام فرشتے کرتے ہیں. بارش کے لیے اللہ تعالیٰ نے نامزد کیے ہوئے ہیں فرشتوں کو, اس کے علاوہ جان نکالنے کے لیے اور بھی کام. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. کوئی اور کام انہوں نے نہیں کہا فرشتوں نے کہ یا اللہ ہم بارش بھی برسانے ہاں, جیڑی تو ڈیوٹی لائی ہے وہ ساری پوری کرنے ہاں, تو کیوں انسان کو پیدا کر رہے ہو. وہاں پر بھی فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی نہیں. تو اس لیے تسبیح ایسا عظیم کام ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز میری تسبیح بیان کر رہی ہے. اس کے علاوہ اللہ کریم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے نا, وہ بھی جب بادل گرجتے ہیں تو وہ بھی میری تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے علاوہ آسمان پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے آسمان پر اتنے زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں کہ 4 انگلی جتنی جگہ نہیں ہے جہاں پر خلا و خالی ہوں. اتنے بڑے آسمان پر فرشتے اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, اور ان کے وزن کی وجہ سے آسمان جو اتنا مضبوط ہے وہ چرچرا رہا ہے. اللہ اکبر. تو اسی طرح پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اس کی یعنی دلیل کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے. اسی طرح پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی رک کر اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دیتے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کر ان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سنوائی صحابہ کرام کو. اسی طرح نبی علیہ السلام نے کھانے کے نوالے جو ہوتے ہیں نا, اس میں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سنوائی صحابہ کرام کو, تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے الحمدللہ. کیونکہ اصل میں مومن وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے تسبیح کی آواز یعنی کنکریوں کی اور نوالوں کی وہ سنی الحمدللہ. اچھا, ہمارے لیے یہ بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کی تسبیح تعریف ہمیں سنائی نہیں دیتی. اگر یہ دیوار, یہ چھت, یہ پنکھا, ہر چیز وہاں سے تسبیح کی آواز آنے لگ پڑے, یقین کریں ہماری زندگی مشکل ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی چھپا کے رکھا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ تم اللہ کی خوب تسبیح بیان کرو. اب عائشہ فرماتی ہیں کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی تعریف نہ کرتے ہوں. صبح اٹھنے کے بعد, سونے سے پہلے, اس کے بعد جب تہجد کے لیے آتے, اس کے بعد سجدوں میں اللہ کی اتنی زیادہ تسبیحات. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجود میں 10 بار اللہ کے یعنی تسبیحات کیا کرتے تھے. سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم, یعنی ہم 10 بار گن لیتے تھے الحمدللہ. اور اس لیے نبی علیہ السلام کا کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا جب وہ اللہ کی تسبیح نہ کریں. اور سب سے آسان تسبیح کون سی نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہے؟ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن. 2 کلمے ایسے جو زبان پہ کہنے انتہائی فلوئنٹ, ہلکے, لیکن جب قیامت والی دن ترکھڑی لگے گی اس میں انتہائی زیادہ وزنی. اور حبیبتانی الی الرحمن, اللہ کے نزدیک, رحمان کے نزدیک انتہائی حبیب. اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سمپل بات, کوئی مشکل ہے اس میں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ قیامت والے دن اس سے زیادہ مال لے کر نہیں آئے گا جو بندہ ہر روز 100 مرتبہ پڑھ دینا سبحان اللہ,
سبحان اللہ و بحمدہ یہ جو پڑھ دینا تو اس دن اس سے جو زیادہ پڑھے گا وہ اس سے نمبر لے جائے گا، ورنہ سبحان اللہ و بحمدہ اتنا بڑا عمل ہے ہر روز 100 مرتبہ پڑھنے کا۔ تو جو بندہ 5 ٹائم نماز پڑھے اور تسبیح فاطمی وہ پڑھے تو اس کے لیے تو الحمدللہ یہ کرنا بڑا آسان ہے۔ کچھ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ امیر صحابی ہیں تو وہ ہم سے نمبر آگے لے گئے ہیں، صدقہ خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کے، پیسے خرچ کر کے غریبوں پر، تو ہم ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال دولت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ تم کیا کیا کرو، فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی جو ہے نا وہ پڑھ لیا کرو، یعنی 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو۔ وہ بڑے خوش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو امیر صحابی ہیں نا انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر وہ ہم سے آگے نمبر لے گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ دے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو جسے اللہ نے دولت بھی دی اور تسبیح بھی کرے تو وہ نمبر آگے لے جا سکتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اس کی تعریف کرتی ہے، اور وہ العزیز الحکیم، اور بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے، یعنی بہت غالب ہے وہ ہر چیز پر اور اس کا ہر کام حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو آج کے بعد آپ بھی ضرور اللہ کی خوب تسبیح کیجئے۔ نبی علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت تسبیح کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو وہ مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں، تو نبی علیہ السلام پھر باہر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر جب آئے نا 1-1.5 گھنٹے کے بعد ٹائم بنتا ہے حدیث کی روشنی میں، تو اماں جویریہ اس مصلی پر ابھی مستقل بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس وقت سے ابھی تک اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یا رسول اللہ اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا باہر جا کر میں نے 4 کلمات 3 دفعہ فرمائے ہیں، وہ تمہارے سارے ذکر پر حاوی ہیں الحمدللہ۔ اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یعنی تیری اللہ تسبیح پاکی، یعنی جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، جتنے تیرے ذات راضی ہو جائے، جتنے تیرے عرش کا وزن ہے اور جتنے تیرے کلمات کی تعداد ہے یا اللہ اتنی تیری تسبیح۔ اب آپ اللہ کی مخلوق کو گن سکتے ہیں کتنی زیادہ ہیں، اس برابر یا اللہ تیری تسبیح تیری تعریف، اور اتنی تیری تعریف یا اللہ جتنی تیری ذات راضی ہو جائے، اور تیرے عرش کے وزن، عرش کا وزن کوئی ناپ سکتا، عرش کے وزن جتنی یا اللہ تیری تعریف، اور جتنے تیرے کلمات کی تعداد ہے، یعنی سارے سمندر انک بن جائیں، سیاہی بن جائیں، اور سارے درخت کلمے بن جائیں اور اللہ کے کلمات لکھنا شروع ہو جائیں، اللہ کی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، تو یا اللہ اتنی تیری تعریف۔ تو یہ بھی سیکھ لیں الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ الحمدللہ، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا، وہی ہے جس نے نکال دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، یعنی یہودی۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہودیوں کا۔ من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر، پہلے اکٹھ میں۔ تو ان آیات کو کی مزید تشریح کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سن لیں کہ مدینہ شریف میں جب نبی علیہ السلام آئے تو نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے 3 یہودیوں کے قبیلے وہاں پر رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ اس صورت کا نا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس صورت کا ایک نام بنو نذیر بھی ہے، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، وہ یعنی 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، اور مشرکین کے 2 قبیلے تھے اوس و خزرج، اور اوس و خزرج والے تھے نا ان کو یہ آپس میں اوس و خزرج لڑتے رہتے تھے، اور جو یہودیوں کے قبیلے تھے یہ ان سے اس لیے نہیں لڑتے تھے کہ یہ مالی معاملات میں بڑے زبردست تھے، مال دولت زیادہ تھی لیکن ہے بزدل تھے، اور ان کی کتابوں میں تھا کہ تم میں ایک پیغمبر آئیں گے تو بنی اسرائیل میں سے، تو اس سے مل کر ہم اوس و خزرج کو تڑی لگایا کرتے تھے کہ ہم تم سے لڑا کریں گے۔ جب نبی علیہ السلام آ گئے
تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ آ گئے بنو اسماعیل میں سے، وہ کہتے تھے کہ وہ آئیں گے بنو اسحاق میں سے، تو نبی علیہ السلام کی حسد کی وجہ سے وہ ان پر ایمان نہ لے کر آئے جو یہودی تھے۔ جب نبی علیہ السلام وہاں پر آئے مدینہ شریف میں تو ایک میثاق مدینہ ہوا۔ میثاق مدینہ یہ ہوا کہ جتنے گروہ ہیں نا یہودیوں کے، جتنے قبائل ہیں وہ اور جو مسلمان ہیں ان کے آپس میں میثاق ہوا کہ باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا نا تو سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور کوئی قتل، کوئی دیت، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے۔ تو وہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف گئے تو ان یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ دیا، اور جب غزوہ بدر ہوئی تب بھی ان یہودیوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا غزوہ بدر کے موقع پر۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام ان کے ایک قبیلے کا یعنی مسئلہ ہو گیا، وہ نپٹانے کے لیے نا جب آپ نبی علیہ السلام وہاں پر گئے تو بنو نذیر نے کیا کیا کہ آپ کو حکم بنایا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو وہ جب نبی علیہ السلام اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ وہاں پر گئے تو دیوار کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ان یہودیوں نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، آپ سے فیصلہ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ چال چلی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اوپر سے جا کر چھت پر جا کر نبی علیہ السلام کے اوپر چکی کا جو پارٹ ہوتا ہے نا وہ پھینک دیں گے تو ان کو اسی وقت قتل کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ نہ کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے بتا دیں گے۔ لیکن ایک بدبخت نے کہا کہ نہیں، میں چکی کا پارٹ اوپر لے کے جاؤں گا، میں اوپر سے پھینکوں گا۔ تو جب وہ وہاں پر شرارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو یہ سارا قصہ سنوا دیا کہ یہودی آپ کے ساتھ یہ سازش کرنے لگے ہیں اور وہاں سے آپ نکل جائیں۔ تو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، کیونکہ اللہ کریم نے تو بتا دیا، اور بتانے والی ہستی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سچی نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی تھے حضرت مسلمہ، ان سے جا کر کہا کہ ان یہودیوں کو، بنو نذیر کے قبیلے کو کہو کہ 10 دن کا تمہارے لیے الٹیمیٹم ہے، 10 دنوں کے اندر اندر تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم اور یہاں سے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو اول الحشر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کٹ ہونا، اور سب سے پہلے ان کو مدینہ سے نکالا گیا۔ دوسرا حشر ان کا ہوگا جو پوری جو عرب کی سرزمین سے نا حضرت عمر کے دور میں وہاں سے نکال دیا گیا، پہلے مدینے سے پھر عرب سرزمین سے، اور تیسرا حشر ان کا قیامت والے دن ہوگا انشاءاللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے 10 دنوں کا الٹیمیٹم دیا کہ اس کے اندر اندر وہاں سے چلے جاؤ۔ جو منافقین تھے وہ چلے گئے بنی نذیر کے پاس اور ان کے سرداروں سے کہا کہ بالکل نہیں نکلنا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے مسلمان بنا اور اندر سے پکا کافر۔ تو وہ منافقین گئے، انہوں نے کہا کہ 2000 بندے ہیں ہمارے پاس اور جرت ان کی کہ یہ آپ کو نکال سکیں، یعنی ان کو شہ دی۔ اور اگر منافقین کے سامنے مسلمان آ جاتے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، ان شیطانوں کے پاس جاتے تو ان کے ساتھ ہو جاتے۔ تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں 2000 ہمارے پاس نوجوان ہیں جو تمہاری مدد کریں گے، اس لیے ہرگز نہ نکلو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 10 دنوں کے اندر اندر ہی ان پر ایسا غلبہ، ایسا رعب چھا گیا کہ وہ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو گیا الحمدللہ۔ تو پھر آگے صورت میں جو یہ واقعہ آتا جائے گا اس کا تفصیل بیان ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے انہیں نکالا گیا، لاول الحشر، پہلے حشر، پہلے اکٹھ میں، ما ظننتم، نہیں گمان کیا تم نے، ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم، کہ وہ نکل جائیں گے اور بے شک وہ بچانے والے انہیں ہوں گے ان کے قلعے، یعنی تمہیں کوئی گمان نہیں تھا کہ اتنی جلدی اتنے مضبوط قلعوں سے وہ نکل جائیں گے۔ تو یہ کس نے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رعب کی وجہ سے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وہ نکل جائیں گے اور تمہیں گمان بھی نہیں تھا۔ حصونہم، اپنے قلعوں سے، کیونکہ بڑے بڑے مضبوط انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے جس کے اندر وہ رہتے تھے۔ قلعہ رتاز آپ نے دیکھا ہوا ہے نا، تو کتنا وہ آگے پیچھے سے فصیل اور ہر چیز اس میں موجود ہوتی ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے۔ تو وہ بھی ایک حصار میں، ایک قلعے میں اپنا ان کا پورا شہر تھا جہاں پر وہ رہتے تھے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بچانے والا نہیں ہے ان کو ان کے قلعوں سے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مارنے پر آ جائے تو پھر قلعے وغیرہ یہ کچھ کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فآتاہم اللہ، پس آیا اللہ ان کے پاس،
یعنی اللہ اپنی قوت کی وجہ سے آیا ان کے پاس، من حیث لم یحتسبوا، وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، ایسی جگہ سے اللہ نے ان کو پکڑا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، یعنی ایسا ان کے دلوں میں رعب آ گیا کہ وہ 10 دن کے الٹیمیٹم کے اندر 5-6 دنوں کے اندر وہاں سے وہ دفع ہو گئے الحمدللہ۔ اچھا، اللہ اور اس کے رسول کا رعب ایسی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے دشمن کو پتہ چل جائے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کی مسافت کے اوپر ہے تو اس کے دل میں میرا رعب پڑ جاتا ہے الحمدللہ۔ یعنی نبی علیہ السلام کا اتنا رعب کہ دشمن کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول اتنے شجاع، اتنے بہادر، اتنے دلیر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ دلیر وہ شخص گنا جاتا تھا جنگ کے دوران جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ علی شیر خدا الحمدللہ۔ تو اللہ کے رسول اتنے دلیر، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہم نے رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم، اور وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ یعنی جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہاں سے دفع ہو جو اپنے قلعوں سے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ چیز تمہیں مکان کی بلڈنگ کی لگتی ہے نا، یعنی اسلحے کے سوا باقی سب کچھ تم وہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، یعنی اسلحہ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھروں کی شہتیر، دروازے، اس کے بعد کھڑکیاں، جو بھی چیزیں استعمال کرنے والی ہیں نا انہوں نے کئی ان سے لاد لیے اور خود وہ توڑتے رہے وہ سارا چیزیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی بندے نے اتنی محنت سے اپنا گھر بنایا ہو، اس میں رہ رہا ہو، اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے توڑے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے وہ سب کچھ برباد کر رہے تھے۔ یخربون بیوتہم، اپنے ہاتھوں سے، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین، اور مومنوں سے بھی اللہ تعالیٰ مدد لے رہے تھے، یعنی مسلمان مومن وہ بھی ساتھ مل کر ان کے یعنی جو قلعے تھے ان کے گھروں کو تباہ کرتے جا رہے تھے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ اسلحہ تھا جو وہ لے کے نہیں گئے، باقی ہر چیز وہ وہاں سے اکھاڑ کر لے گئے۔ اور انہوں نے یہ خراب کیوں کیا؟ کچھ چیزیں تو استعمال کی وہ ساتھ لے گئے، لیکن باقی کیوں نہیں کیا؟ جس طرح بندہ کہتا ہے نا، نہ کھیڑ ساں تے نہ کھیڈن دے ساں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مکان ہم چھوڑ گئے نا تو بعد میں مسلمان یہاں پر رہیں گے، تو مسلمانوں کو نہیں یہاں پر رہنے دینا، تو اس لیے ہر چیز وہ برباد کر کے لے گئے، جو کچھ ہوا وہ ساتھ لے گئے اور باقی وہیں چھوڑ گئے۔ تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا، پس عبرت پکڑو، یا اولی الابصار، اے عقل والو، آنکھ والو۔ یعنی اللہ کریم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اہل کتاب تھے، پیغمبر کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، کتاب والے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو میں نے ان کے ساتھ یہ ان کا انجام کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم بھی کتاب والے ہیں نا، کون سی کتاب؟ قرآن، اور ہماری طرف پیغمبر بھی آئے ہیں، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نے بھی اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی بات نہ مانی تو اللہ فرمانے ہیں کان کھول کے سن لو، اکھاں لے، عقل آ لے، تواڑے نال میں ہی حشر کرنے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کے 50 صحابہ کرام جو ایک درے پر تھے، تیر انداز، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ اگر ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی کھا جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن نبی علیہ السلام کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ صحابہ کرام نے دیکھا، اجتہاد کیا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں، اس لیے مال غنیمت کے لیے وہ وہاں سے نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنگ جو فتح کی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل دی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور آج ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم عزت پا لیں گے، توقیر پا لیں گے، معاشرے میں کوئی مقام پا لیں گے؟ بالکل کنو گل کاٹ لو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ سارا کچھ برباد کر دیا اور وہ اپنے گھروں سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ، اور اگر نہ ہوتی یہ بات لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے، علیہم الجلاء، کہ ان کی جلا وطنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جلا وطنی لکھ دی تھی اور ان کو مدینہ سے نکال دیا، اگر یہ نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا ہوتا تو اللہ کریم پھر فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایسا عذاب تیار کرتے
کہ انہیں لگ پتہ جاتا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، البتہ وہ عذاب انہیں دیا جاتا دنیا میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی بڑا دردناک ہے۔ یعنی اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ان کو میں نے تھوڑی سی یہ مہلت دے دی ہے کہ ان کی مدینہ سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کی بےزتی کی، یعنی ان کی جسے کہتے ہیں شامت حال آ گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا تو دنیا میں بھی انہیں عذاب دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص مہلت دے دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واپس پلٹ آئیں اور ٹھیک ہو جائیں اور میرے رسول کی بات مان جائیں۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، لیکن آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب میں نے تیار کر کے رکھا ہے۔ ذالک بأنہم، یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ شاق اللہ و رسولہ، کہ وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ دیکھ لیں وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہیں کہ ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اچھا یہاں پر جو اللہ کی صفت آئی ہے نا فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ عقاب لفظ نکلا ہے عقب سے، اور عقب کہتے ہیں پیچھے سائیڈ، پچھلی سائیڈ کو، پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اس کا بچنا، پھر اس کے بچنے کا کوئی چانس ہے؟ تو یہاں پر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید پیچھے پڑ جائے گا اس بندے کے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اس کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اور ہم اللہ رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں؟ نہیں نہ کرتے الحمدللہ۔ ہماری دشمنی کس طرح ہوتی ہے کہ اللہ رسول کی بات نہ مان کر۔ اگر اللہ رسول کی سے ہم محبت کرتے ہیں تو ان کی بات بھی ماننی پڑے گی، کیونکہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے یا نہیں، اس کی محبت میں اس کی بات مانتا ہے یا نہیں۔ تو ہمیں اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو ہمیں بھی ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبانی، جس نے میری سنت، میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور من احبانی معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سب سے بڑی دعا جو بندہ کر سکتا ہے نا اس دنیا میں وہ کیا ہے کہ نبیوں کا پڑوس یا اللہ عطا فرما دے۔ اور آپ اگر اللہ رسول سے محبت کریں گے تو قیامت والے دن آپ کو نبی علیہ السلام کا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ تو تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ، اور جو تم نے درخت کھجور کے کاٹے، او ترکتموہا، اور جو چھوڑ دیے، قائمۃ علی اصولہا، اپنی جڑوں کے اوپر۔ یعنی اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جنگ کے دوران جب بنو نذیر کے قلعے کی طرف صحابہ کرام چل کر گئے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم تھا، وہ لیڈ کر رہے تھے صحابہ کرام کو۔ تو رستے میں کچھ کھجور کے درخت آئے جن کی اوٹ لے کر وہ جو یہودی تھے وہ تیر برسا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کھجور کے درختوں کو کاٹ دو اور کچھ انہی کے اوپر، یعنی کچھ کو نہ کاٹو اور کچھ کو کاٹ کر جلا دو۔ تو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھ لیں جی مسلمان خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے امن پسند ہیں، یہ اتنے فسادی ہیں کہ کھجوروں کے، تازہ کھجوروں کے جو درخت ہیں، پھل والے درخت، ان کو یہ کاٹ رہے ہیں، اور یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کے لیے یہ فرمایا کہ یہ میں نے حکم دیا کہ وہ درخت کاٹ دو الحمدللہ۔ تو وہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا، جو بھی کاٹے کھجور کے درخت یا چھوڑ دیے، قائمۃ علی اصولہا، اپنی جڑوں پر، فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ نبی علیہ السلام نے جو یہ کام کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کا فساد پھیلانے کا یہ یعنی ارادہ ہوتا نا تو وہ سارے کے سارے درخت جلا دیتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کچھ کو چھوڑ دیا اور کچھ جو حائل ہو رہے تھے ان کو جلا دیا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ تاکہ رسوا کرے فاسق لوگوں کو، ظالموں کو برباد کر کے رکھ دے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ، اور جو بھی لوٹایا اللہ نے، عَلَىٰ رَسُولِهِ، اپنے رسول کی طرف، یعنی مال فے، اس جنگ سے جو کچھ ملا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مال فے۔ اچھا اس میں نا دو ٹرمز ہیں، ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ ہے کہ جب جنگ جیتی جاتی ہے نا
تو اس میں جتنا مال کفار کی طرف سے ملتا ہے وہ مال غنیمت ہوتی ہے، اس میں سے 1/5 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور باقی جتنا حصہ ہے نا وہ سارا فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور جو مال فے جو لوٹ کر آتا ہے، یعنی کفار سے یہودیوں سے جو ملا، وہ مال فے وہ ہوتا ہے جو سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، اس میں باقی صحابہ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے مال غنیمت اور مال فے میں۔ لیکن یہاں پر جو مال ملا یہودیوں سے، جس میں 50 زیرہ، اس کے بعد 50 ہیلمٹ جو خرد ہوتے ہیں وہ والے، اور 340 کے لگ بھگ تلواریں ملی تھی، تو اس کے بعد کچھ جائیداد تھی، تو وہ مال فے تھا۔ اور مال فے جتنا کچھ ملا وہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وجہ کیا کہ صرف 2 میل کا فاصلہ تھا تقریباً، تو جہاں پر صحابہ کرام گئے جنگ کرنے کے لیے، تو نہ جنگ لڑی گئی، نہ گھوڑے لے کر گئے، نہ اونٹوں پر گئے، کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے رسول کے روب کی وجہ سے تمہیں یہ فتح ملی ہے، اس لیے سارے کا سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا، الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور کیوں کہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ، اور نہیں دوڑائے تم نے علیہ من خیل، کوئی گھوڑے یعنی گھوڑے تم لے کر نہیں گئے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط، حالانکہ اللہ نے مسلط کر دیا رسولہ اس کے رسول کو، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر، اس لیے جو مال ملا ہے وہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا، الحمدللہ۔ اچھا، جو مجاہد گھوڑا لے کر جائے اپنے ساتھ اور جو پیدل جائے، گھوڑے والے کو زیادہ ملنے چاہیے یا پیدل والے کو؟ گھوڑے والے کو، کیونکہ جناب وہ گاڑی لے کر جا رہے ہیں، اس میں پیٹرول بھی ڈلتا ہے نا، تو گھوڑے کا جو خرچہ ہے، اس کا گھاس کھلانا، اس کی سیوا کرنا، وہ اس لیے اس مجاہد کو زیادہ ملتا تھا۔ یہ اسلام ہے الحمدللہ۔ کیونکہ اگر آپ گاڑی یا موٹر سائیکل پر آئیں کہیں سے تو اس میں جو پیٹرول ڈلتا ہے اس کے تو پیسے ہیں نا، اور جو پیدل آئے انہیں تو لتیں گھسیٹیاں نا، ہاں کھانا جانا اس کو دے دینا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہ آپ گھوڑوں پر گئے نہ اونٹوں پر گئے، اس لیے تمہارا مال میں کوئی حصہ نہیں۔ اور نبی علیہ السلام تھے جو وہ اونٹ کے اوپر گئے تھے الحمدللہ، باقی صحابہ پیدل تھے، نبی علیہ السلام اونٹ پر، اور سارا جو مال ملا وہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کا۔ اور پھر اگلی آیات میں آئے گا انشاءاللہ، نبی علیہ السلام کو جو کچھ ملا وہ آپ نے مہاجرین میں تقسیم کر دیا، صرف 2 انصار تھے ان کو دیا، اور تھوڑا سا مال تھا نا جو ایک یعنی زمین کا ایک قطعہ تھا، وہ تھوڑا سا تھا، وہ نبی علیہ السلام نے رکھا اپنی بیویوں کی کفالت کے لیے الحمدللہ۔ تو وہ اگلی آیات میں، تو اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ مال فے اللہ کے رسول کا ہے، اس لیے کہ آپ نے جنگ کے دوران کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کی، کوئی آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن نبی علیہ السلام کے روب کی وجہ سے یہ ساری فتح ملی ہے، تو اس لیے سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی تھوڑی سی مشکل آیات تھیں، لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس میں جب مزید اس کی تفسیر ہوگی تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔